مغربی ایشیا کے بادشاہت کے سربراہ ہم غریبوں کے ہاں تشریف لا رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے 5 اضلاع کو عملاً ان کی خاطر شکارگاہ قرار دے دیا ہے۔ یہ خوش قسمت اضلاع راجن پور، ٹیرا غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان ہیں۔ بادشاہوں کی اس خدمت پر آخر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہماری تو ساری تاریخ بادشاہ پرستی سے اٹی پڑی ہے۔ ہمارے دلوں میں شاہ پرستی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ بابر سے لے کر احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی تک ہم نے سب کو جھک جھک کر سلام کیا۔ بابر سے پہلے بھی یہی کچھ ہوا۔ ملک آزاد ہوا تو بادشاہ سے محبت بھی ورثے میں ساتھ ہی آ گئی۔ ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق تک ہر حکمران کو مخلصین نے یہی مشورہ دیا کہ امیر المومنین بن جائیے۔ نواز شریف صاحب کا آئیڈیل بھی سعودی بادشاہت تھی۔ فرماتے تھے پاکستان میں ٹیکس کا نفاذ ہے، اس پر میاں صاحب بہت کڑتے تھے۔ ایک بار سعودیہ کی مثال دی کہ وہاں ٹیکس نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب بھی کچھ ایسا ہی سوچتے تھے۔ کچھ اس قسم کا ارشاد ان کا مشہور ہے کہ وہاں MBS کے کسی حکم کو بھی ٹالا نہیں جاتا۔ خان صاحب MBS پر رشک کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ایسی بادشاہت سے پاکستان محروم رہا جیسی عرب ملکوں میں ہے اور جیسی ایران میں تھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ گندم اگر بہم نہ رسد بھس غنیمت اس، تو ہم نے پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو بادشاہتوں کا درجہ دے دیا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہر سیاسی پارٹی ایک بادشاہت ہے۔ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی یہ بادشاہتیں موروثی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے خلیجیوں کی اور تغلوں کی اور لودھیوں کی اور مغلوں کی بادشاہتیں تھیں۔ زرداری خاندان، شریف خاندان، مفتی محمود صاحب کی اولاد، پاچا خان کی اولاد، گجرات کے چودھری، یہ سب بادشاہتیں ہی تو ہیں۔ عمران خان صاحب بھی 25 سال سے خود ہی پارٹی کی امارت پر فائز ہیں، اور خدا انہیں صحت اور طویل عمر عطا فرمائے، فائز رہیں گے۔ یہ بادشاہت کی بات تو ضمناً چھڑ گئی۔ اصل موضوع تو شکارگاہ کے حوالے سے تھا۔ ویسے صرف 5 اضلاع کو شکار کے لیے مخصوص کرنا مزے کا خیز حرکت لگ رہی ہے۔ ارے بھائی، پورا پاکستان ہی شکارگاہ ہے۔ ہم عوام انسان نہیں، مارخور، نیل گائیں، ہرن، خرگوش اور تتر بٹیر ہیں۔ ہمارے چاروں طرف شکاری ہی شکاری ہیں۔ کچھ شکاری بیوروکریسی کی شکل میں، کچھ اداروں کے لبادہ میں، کچھ انصاف مہیا کرنے کے بہانے، کچھ حکومت کرنے کے نام پر، کچھ منتخب ایوانوں میں بیٹھ کر، مگر مشترک ان سب میں یہ ہے کہ یہ شکاری ہیں اور ہم عوام شکار ہیں۔ منتخب کا لفظ میں نے واوین میں لکھا ہے، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ واوین میں کیوں لکھا ہے۔ ایک طوطا جو پالتو تھا اپنے مالک کے ایک دوست کو گالیاں دیتا تھا۔ دوست نے طوطے کے مالک سے شکایت کی تو مالک نے طوطے کو سخت وارننگ دی کہ اس کے بعد اس کے دوست کو گالی دی تو گردن مروڑ دی جائے گی۔ وارننگ کے بعد مالک کا دوست آیا تو طوطا زور سے ہنسا، اور ہنسنے کے بعد مالک کے دوست سے کہا کہ تم سمجھ تو گئے ہوگے، تو آپ بھی سمجھ تو گئے ہوں گے کہ منتخب کو واوین میں کیوں لکھا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ہم نے جن شکاریوں کا ذکر کیا ہے، اصل میں یہ چھوٹے شکاری ہیں۔ یہ چھوٹے شکاری ایک بڑے شکاری کے ماتحت ہیں۔ ان چھوٹے شکاریوں کی نامزدگی، تعیناتی، ترقی، تبادلے وغیرہ سب اس بڑے شکاری کے ہاتھ میں ہیں۔ روئے زمین کا یہ سب سے بڑا شکاری اور تمام چھوٹے شکاریوں کا مالک و مربی بحر اوقیانوس کے پار رہتا ہے۔ وہ جس خطہ زمین کو چاہے شکارگاہ قرار دے دیتا ہے، پھر اس کے نامزد چھوٹے چھوٹے شکاری اس شکارگاہ پر پل پڑتے ہیں۔ اس بڑے شکاری کا تازہ ترین کارنامہ دیکھیے، اس نے غزہ کی پٹی کو شکارگاہ قرار دے دیا ہے، اور چھوٹے شکاری کتوں کی طرح غزہ پر جا پڑے ہیں۔ یہ نہتے مردوں عورتوں کو چیر پھاڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھگوڑ رہے ہیں۔ بڑا شکاری اٹلانٹک کے اس پار سے ان چھوٹے شکاریوں کو شہ دے رہا ہے۔ یہ چھوٹے شکاری صرف غزہ کے مشرق اور جنوب میں نہیں، بلکہ غزہ کے چاروں طرف سب چھوٹے شکاری ہیں، اس لیے کہ جو بظاہر شکاری نہیں اور بظاہر غزہ کے ہمدرد دکھائی دے رہے ہیں، اندر سے وہ بھی بڑے شکاری کے ماتحت ہی ہیں۔ ایک اور شکارگاہ کا نام کشمیر ہے۔ 75 سال سے یہ شکاریوں کی بندوقوں کی زد میں ہے۔ یہاں بھی بچوں اور عورتوں سمیت نہتے لوگوں کو جانور سمجھ کر ادھر گولیاں چلائی جاتی۔ اگر بڑا شکاری چاہے تو اس شکارگاہ کو تاراج کرنے والے چھوٹے شکاریوں کو روک کر اس شکارگاہ کو آزادی دلوا سکتا ہے، مگر وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، اس لیے بھی تاکہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بنے ہوئے ہتھیار بکتے رہیں۔ اگر دنیا سے شکار کا خاتمہ ہو جائے تو بڑے شکاری کو لہو بہانے اور لہو پینے کی لذت کیسے ملے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، شکارگاہیں اور شکاری۔ افریقہ اور ایشیا کے بیشتر حصے شکارگاہوں پر مشتمل ہیں۔ انسان بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ کتنے ہی ریاستیں قحط میں مبتلا ہیں۔
दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप शिकारियों के वतन हैं। जो पानी अफ्रीका और एशिया के लोग पी रहे हैं और जो खुराक अफ्रीका और एशिया के लोग खा रहे हैं, वो पानी और खुराक अमेरिका और यूरोप की गायें, बकरियां, कुत्ते, सुअर भी ना पिएं और ना खाएं, और अगर पी लें और खा लें तो मर ही जाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़े शिकारी ने जिन छोटे शिकारियों को अफ्रीका और एशिया में मुकर्रर किया हुआ है वो भी यही पानी पी रहे हैं और यही खुराक खा रहे हैं। ना बाबा ना, ऐसा हो तो फिर छोटे शिकारियों को बड़े शिकारी की नौकरी करने का क्या फायदा। ये छोटे शिकारी हैं, इनका पानी, इनकी खुराक, इनके क़यामगाहें, इनके बाजार, इनके बच्चों की दरसगाहें, इनके शफा खाने सब अलग हैं और बेहतरीन हैं। इन छोटे शिकारियों ने अपनी क़यामगाहें अमेरिका और यूरोप में भी बना रखी हैं। ये ज्यादा वक्त वहीं गुजारते हैं। ये छोटे शिकारी बज़ाहिर अपनी अपनी सरकार और अपनी अपनी रियासतों के मुलाजिम हैं। वो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका और यूरोप जा बसते हैं। यूं भी रबात से लेकर जकार्ता तक छोटे शिकारियों ने इन शिकारगाहों में अपने लिए छोटे छोटे अमेरिका और यूरोप बनाए हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बड़ा शिकारी ये शिकारगाहें छोटे शिकारियों को ठेके पर देता है। उसका फरमान है कि शिकार करो, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। सिर्फ 5 अज़ला, वो भी बाहर से आने वाले शिकारियों के लिए ताज्जुब है। मकामी शिकारियों के लिए तो पूरा मुल्क पहले ही शिकारगाह है।